بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ۔ آپ کو گرے زون وتھ سردار پیرزادہ میں ویلکم۔ سب سے پہلے درخواست کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن ضرور دبائیے، کیونکہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ بات وہی کرنی ہے کہ جس پر پورا پاکستان اس وقت غم زدہ ہے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ جس انسان کے دل ہے پوری دنیا میں اور جو درد محسوس کر سکتا ہے وہ بھی غم زدہ ہے سانحہ مری کے اوپر۔ اب سانحہ مری کے حوالے سے 2-3 باتیں بہت اہم آپ سے کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ موجودہ حکمران، جس میں براہ راست نام عمران خان، ان کے وزراء جن میں اہم ترین وزراء چودھری فواد صاحب ہیں اور دیگر جو اہم چند وزراء ہیں، انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان سے بے حس آدمی اس وقت پاکستان میں ان سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے کہ عموماً ایک کہاوت ہے لٹریچر میں کہ جب شکاری اپنا شکار کھیلتے ہیں اور جو شکار ہوتا ہے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر رہا ہوتا ہے اور تڑپ رہا ہوتا ہے، تو شکاری کہکے لگا رہے ہوتے ہیں۔ ان کو احساس نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے ان کے شکار کی جان نکل رہی ہے اور وہ کس اذیت سے دوچار ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ عمران خان نے جو سانحہ مری کے اوپر ٹویٹ کی اور اس کے بعد فواد چودھری نے جو گفتگو کی، اس سے کیا وہ شکاری اور شکار کی مثال سامنے نہیں آتی؟ عمران خان نے سارا الزام ان لوگوں کو دیا جو وزٹ کرنے گئے تھے۔ اب اس کو ہی ساتھ ساتھ تجزیہ کرتے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ موجودہ حکومت بڑا پرائیڈ لیتی ہے کہ پاکستان میں ٹورزم بہت فروغ پا رہا ہے، اور عمران خان یہ بات کہتے ہوئے نہیں تھکتے، ان کی زبان نہیں دکھتی یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ سے بھی زیادہ ٹورسٹ مقام رکھتا ہے، فلاں سے بھی زیادہ رکھتا ہے اور فلاں سے بھی زیادہ رکھتا ہے۔ بے شک سوئٹزرلینڈ یا دیگر جو اہم دنیا کے ممالک ہیں ان جیسے یہاں پر بھی بہت حسین مقامات ہوں گے، لیکن وہاں ٹورسٹ کو کیا سہولتیں دی گئی ہیں یہ عمران خان نے کبھی نہیں سوچا۔ آپ دیکھیے کہ یہاں بے شمار ٹورزم کے ایسے مقامات ہیں جہاں پر ابھی جو سیلولر سروس ہے، یعنی موبائل کی سروس موجود نہیں ہے۔ وہاں پر ٹورسٹ جاتے ہیں، وہاں باتھ رومز اویلیبل نہیں ہیں، وہاں ٹورسٹ جاتے ہیں اور وہاں پر کھانا پینا سڑکیں موجود نہیں ہیں، لیکن عمران خان صرف ایک اپنے آپ کو پراپیگیٹ کرنے کے لیے، انٹرنیشنل فنڈز لینے کے لیے ٹورزم کی راگ الاپتے رہتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ آپ دیکھیے کہ مری میں جو حادثہ ہوا، جب یہ حادثہ ہو رہا تھا اس وقت فواد چودھری نے ٹویٹ کی کہ جناب 1 لاکھ سے زائد جو گاڑیاں مری میں آ چکی ہیں، اور جو ریکارڈ یہ ہے کہ 30-35 ہزار سے زائد گاڑیاں مری میں نہیں پارک ہو سکتی، لیکن انہوں نے بڑے فخریہ طور پر کہا کہ یہ عمران خان کی پالیسیوں کا اور معاشی ترقی کا نتیجہ ہے کہ 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ گاڑیاں جو ہیں مری میں داخل ہو گئی ہیں۔ یعنی فواد چودھری صاحب اس چیز کو، وہ جو شکار تھا، وہ جو انسانیت تھی، جب وہ دم توڑ رہی تھی، مر رہی تھی، فواد چودھری اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے عمران خان کے ساتھ اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے۔ یہاں تک تو یہ بات ہوئی ٹورزم کے حوالے سے۔ اب آپ آگے دیکھیے کہ جب یہ ایک واقعہ ہو گیا تو ہمیں ٹورسٹ کے اعتبار سے تو بہت اس کو ہم نے ایلیبوریٹ کیا، اجاگر کیا کہ جو اموات واقع ہوئیں، لیکن آپ غور کیجئے کہ جو مری کی ہلز ہیں، مری کی پہاڑیاں ہیں، نتھیا گلی کی گلیات ہیں آسے پاسے، وہ تقریباً 60 سے 100 کلومیٹر ریڈیس کا ایک علاقہ بنتا ہے۔ وہاں پر صرف یہ ٹورسٹ نہیں تھے، یہ بڑی اہم بات اور نئی بات آپ سے میں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ وہاں صرف یہ 100-150 گاڑیوں میں، یعنی کم از کم اگر ایک گاڑی میں 3-4 بندے بھی ایوریج لگائی جائے تو 700-800 افراد، 900 افراد، آپ یہ کہیے 3-4 لاکھ افراد کی جو تعداد تھی وہ نہیں تھی، بلکہ وہ جو ایک 100 کلومیٹر کی ریڈیس کا علاقہ ہے وہاں پر مقامی لوگ بھی بستے ہیں، اور شاید یہ تاریخ کی بہت بڑی برف باری ہوئی ہے، اور وہ جو مقامی لوگ وہاں بس رہے ہیں، جو وہاں رہنے والے ہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ 2-3 عام مسائل دیکھیے کہ سب سے پہلی بات کہ وہاں پر بجلی کوئی نہیں رہی، بجلی بند ہے 3-4-5 دنوں سے، اور جب بجلی بند ہو گئی تو سب سے پہلے یہ ایفیکٹ ہوا ہوگا
کہ جو ان کے موبائل فونز ہیں وہ چارج ہی نہیں ہو سکے ہوں گے، ان کی بیٹریاں ختم ہو گئی ہوں گی. یعنی وہ جو مقامی لوگ وہاں پر رہ رہے تھے ان کا رابطہ بیرونی دنیا سے مکمل طور پر کٹ چکا ہے. وہ ان کے گھر برف میں دبے ہوئے ہیں. اس کے بعد وہاں نہ آگ ہے، لکڑیاں جلاتے وہ لوگ ہیں، گیس تو وہاں پر ہے نہیں. گیس نہیں ہے تو لکڑیاں جلا نہیں سکتے کیونکہ لکڑیاں وہاں پہ اویلیبل نہیں، اور اگر ہوں بھی تو وہاں پر دھواں اور آگ گھر جب برف میں دبا ہو. تیسری بات یہ کہ وہاں خوراک ختم ہو گئی ان لوگوں کے لیے. چوتھی بات یہ کہ دوائیاں ختم ہو گئیں. یعنی یہ ایک اتنا بڑا انسانی المیہ سامنے آ رہا ہے جس کو حکومت چھپائی جا رہی ہے. ابھی جو 3-4 دن سے جمعے کی رات سے جو ٹورسٹ کی ٹریجڈیز سامنے آ رہی ہیں وہ آپ یقین کیجئے کہ ابھی تک مکمل سڑکیں راستے نہیں کھلے، تمام تر جو وسائل ہیں وہ لگانے کے بعد بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری حکومت ہے، جو موجودہ حکومت ہے پی ٹی آئی کی، ان کے پاس گورننس صرف ایک ہے کہ اپنے مخالفین کو ذلیل کرو، گھٹیا انداز سے، چیپ طریقے سے ان کے خلاف الزامات لگاؤ، اور جو گورننس ہے وہ بالکل زیرو پر ہے. اب جو سانحہ مری کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ یہ میں سابقہ حکومت نون لیگ کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، بلکہ آپ ریکارڈ چیک کیجئے کہ جو شہباز شریف کی حکومت تھی جب پنجاب میں، تو اس وقت جب ایسے حالات ہوتے تھے، خاص طور پہ جب مری کی سردیوں کے دن ہوتے تھے، تو تقریباً ریگولر روزانہ شہباز شریف دین چیف منسٹر میٹنگ کرتے تھے اس علاقے میں تمام حکام سے اور ہدایات جاری کرتے تھے. تقریباً 9-10 صفحات کے ایک ایس او پیز تھے جو شہباز شریف حکومت نے باقاعدہ طور پر جاری کیے ہوئے تھے کہ مری میں جب برف باری ہوگی، جب زیادہ ٹورسٹ آئیں گے تو یہ اقدامات کرنے ہیں. مثلا جن میں سب سے اہم یہ تھا کہ مری کے انٹری پوائنٹ اور تھے، ان سے ایگزٹ ہونے کے آؤٹ تھے. موجودہ حکومت نے وہ تمام انٹریز پوائنٹ کھول دیے، یعنی جو جدھر سے مرضی آتا چلا جائے. اس کے بعد جو شہباز شریف کی حکومت میں مختلف چوکوں کے اوپر مختلف مشینریز جو تھی وہ کھڑی ہو رہتی تھی، ریڈی رہتی تھی، الرٹ رہتی تھی. یہ ریکارڈ کی بات ہے، آپ چیک کر لیجئے کہ جو ہی کوئی برف باری ہو تو فوری طور پر مشینریز سامنے آئے اور اس کے وقت وہ سڑک صاف کرے. اس کے بعد یہ ریکارڈ کی بات پھر میں آپ کو بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کسی بائسڈ اوپینین نہیں دے رہا، بلکہ شہباز شریف نے مختلف چوکیوں کے اوپر جو نمک کی گاڑیاں ہیں، وہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ سڑک کو جب برف باری سے بھر جائے تو اس پر نمک کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے تاکہ نمک پگھل جائے اور سڑک صاف ہو جائے. وہ جگہ جگہ انہوں نے کھڑی کی ہوتی تھی. یہ وہ ایس او پیز تھے جو 8-9 صفحات کے تمام ضلعی انتظامیہ کے پاس تھے. اور جو ہی شہباز شریف کی حکومت گئی، گزشتہ 3.5 سالوں میں چونکہ اس پی ٹی آئی کی حکومت نے صرف گالیاں دینا سیکھا ہے، صرف غلیظ زبان استعمال کرنا سیکھا ہے، صرف دوسرے کو خراب کرنا سیکھا ہے، تو وہ تمام ایس او پیز ردی کی ٹوکریوں میں ڈال دیے. جب حکومت ڈال دے گی تو وہاں کے لوکل جو انتظامیہ ہے، اے سی ہے، ڈی سی ہے، کمشنر ہے، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ان انتظامات پر عمل درآمد کرے. اب کیا ہوگا؟ اب سب طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ تحقیقات کی جائے. چودھری شجاعت صاحب نے بہت بڑی ہمت کی، کہا جی تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے اور سزا دی جائے. وہ براہ راست کیوں نہیں کہتے؟ اس کے ذمہ دار عمران خان ہیں، فواد چودھری ہیں اور دیگر جو حکام ہیں وہ ہیں. جب تحقیقات ہوں گی، کمیشن بنے گا، کیا ہوگا؟ چند ایک انتظامی افسروں کو، اے سی کو ہٹا دیا جائے گا شاید، اس کے علاوہ چند جو ٹریفک پولیس کے وارڈن ہیں ان کو ہٹا دیا جائے گا کہ جی وہ سیلفیاں بناتے رہے. اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ جو عثمان بزدار اس وقت شفقت محمود کے ساتھ مل کر جب یہاں لوگ مر رہے تھے، ان کی جانیں نکل رہی تھیں، ان کے بچے ان کے سامنے سسک کر دم توڑ رہے تھے، عثمان بزدار جو عمران خان کے نزدیک وسیم اکرم پلس ہیں، وہ شفقت محمود اور چودھری فواد کے ساتھ مل کر 2.5-3 گھنٹے میٹنگ کرتے رہے اس بات پر کہ کیسے نون لیگ کو پنجاب میں لتاڑا جائے آئندہ کے پولز کے اندر، اور کیسے اپنے مخالفین کو ذلیل کیا جائے اور کیسے اپنی حکمرانی یقینی بنائی جائے. یہ بات آپ کے سب ریکارڈ میں موجود ہیں کہ موجودہ حکومت کے کیا اس حوالے سے معاملات ہیں. عمران خان کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کے اندر رحم دل ہے بالکل غلط ہے. آپ دیکھیے کہ ان کے عزیز ترین دوست نعیم خان جب فوت ہوئے، وہ کوئی ان کے جنازے پر نہیں گئے، ان کے گھر افسوس کرنے نہیں گئے. آپ کو یاد ہوگا 2014 میں جب انہوں نے دھرنا دیا تھا، کنٹینر پر چڑھے ہوئے تھے، اتنا اس دسمبر 14
اگست کو 16 دسمبر کو انتہائی ہولناک، انتہائی دل دہلا دینے والا واقعہ APS کا واقعہ ہوا، لیکن عمران خان کی صحت پر کیا اثر ہوا؟ انہوں نے انہی دنوں میں اپنی دوسری شادی کی ریحام خان سے، جس کو ڈسکلوز بعد میں کیا گیا۔ یہ وہی عمران خان ہیں جن کے بارے میں اور بھی بہت کچھ ریکارڈ پر موجود ہے کہ ان کے اندر ایک رحم دل موجود نہیں ہے۔ لیکن اب بات تھوڑی سی آگے میں چل کر پھر کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو مری کے حوالے سے بات ہوئی، وہ ایجوکیشن کے حوالے سے، وہ گائیڈنس کے حوالے سے میں اپنے ناظرین سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہم گاڑیاں چلاتے ہیں اور عموماً سردیوں میں گاڑیوں کے ہیٹر آن کر لیتے ہیں۔ ہیٹر آن کرتے ہم تمام کھڑکیاں بند کر لیتے ہیں۔ اگر آپ اس جو گاڑیوں کا انجن ہے، اس سے جو ہیٹر ہمارے چل رہا ہوتا ہے گاڑی کے اندر، اس کی اگر آپ سائنس پڑھیے، میکانزم پڑھیں، تو ایک بہت زہریلی گیس جو ہم سونگھ نہیں سکتے، جس کی سمیل نہیں آتی، وہ نکل رہی ہوتی ہے اور وہ گاڑیوں کے اندر جمع ہو رہی ہوتی ہے، اور اس زہریلی گیس سے انتہائی فوری طور پر ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ یعنی وہ زہریلی گیس ہمارے سانس کے ذریعے اندر چلی جائے تو فوری طور پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ صرف برف باری کے دنوں میں نہیں، بلکہ عمومی طور پر سڑک پر چلتے ہوئے بھی اگر آپ نے ہیٹر چلایا ہوا ہے اور ایک خاص لیول اس زہریلی گیس کا زیادہ ہو گیا ہے تو گاڑی چلاتے چلاتے ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ بے شمار واقعات دنیا کے ریکارڈ پر موجود ہے، آپ گوگل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہیٹر جب گاڑی کا چل رہا ہو تو اس کے چلانے کا ایک سب سے اہم اصول یہ ہے کہ کھڑکی تھوڑی سی کھلی رکھیں تاکہ آکسیجن اندر آتی رہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو مری کا واقعہ ہوا ہے، بے شک اس میں سردی ٹیمپریچر مائنس میں جا چکا تھا، لیکن امکان موجود ہے مبینہ طور پر کہ جب ان لوگوں نے گاڑی کے ہیٹر آن کیے اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے اور باہر برف باری پڑتی رہی، ان کی گاڑی کے شیشے مکمل طور پہ بند تھے۔ تیسرا یہ ہوا کہ جب سلنسر کے لیول پر کوئی جیم آ جائے، یعنی برف باری آ گئی اور سلنسر کا دھواں باہر نہیں نکل رہا تھا، تو اس کا دھواں بھی گاڑی کے اندر ہو سکتا ہے مبینہ طور پر جمع ہونا شروع ہو گیا، اور وہ زہریلی گیس جو نارملی گاڑی کے انجن سے نکلتی ہے گاڑی کو ہیٹ اپ کرتے ہوئے، اس سارے نے مل کر یہ اموات اور یہ بہت بڑے حادثات جنم دیے ہیں۔ تو ایجوکیشن کی بات میں یہاں اپنے ناظرین سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ جب بھی گاڑی چلائیں اور گاڑی کا انجن ہیٹر آن کیا اور سردیوں میں خواہ نارمل روڈ پر ہی جا رہے ہوں، تو گاڑی کا آپ اپنی شیشہ تھوڑا سا ایگزاسٹ شیشہ کھلا رکھیں تاکہ آکسیجن آتی رہے اندر۔ یہ ضروری ہے کہ تھوڑی سی آپ کو ٹھنڈ لگ جائے، لیکن جو گرم ہوا، جو انجن کی گرم ہوا سے زہریلی گیس نکلنی ہے اور جس سے موت واقع ہو جاتی ہے، اس سے بچا جا سکے۔ یہاں یہ بھی واقعات موجود ہیں کہ آپ دیکھیے کہ دنیا میں بے شمار ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اسی زہریلی گیس سے بہت سی اموات ہوئی ہوں اور بہت سے لوگوں نے جان بوجھ کر گاڑی کے اندر اپنے آپ کو پیک کر خودکشی بھی کی ہو اس زہریلی گیس سے۔ تو یہ ایک ایجوکیشن کی بات تھی۔ اب آتے ہیں پھر اس انتہائی افسوسناک حادثے کے اوپر۔ اب دیکھیے کہ گزشتہ 3-3.5 سالوں میں جب سے یہ حکومت آئی ہے، اتنے دل دہلا دینے والے حادثات ہوئے ہیں۔ میں چند کی مثالیں دیتا ہوں، اور پاکستان کے جو شہر ہیں وہ اپنی کسی اور مشہوری کے علاوہ سانحات کے حوالے سے، ٹریجڈیز کے حوالے سے مشہور ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ صرف چند کی مثال دیتا ہوں۔ مثلاً سانح سائیوال، آپ کو یاد ہوگا، ایک چھوٹی سی فیملی روڈ پر جا رہی تھی، وہاں پولیس والوں نے اس کو روکا اور سینوں پہ اور سروں پہ گولیاں رکھ کے چلا دی۔ یہاں تک ایک بڑی معصوم بچی اپنی ماں کی گود میں بیٹھی تھی، اس کے سینے پر، اس کے سر پر گولی رکھ کے چلا دی گئی، اور وہ جو پولیس والے تھے کیا ہوا یہ آپ سب جانتے ہیں۔ سانح سائیوال کو پڑھیے، وہ اسی حکومت کے دور میں آیا، اور اس حکومت نے ان کی کیا اس پر سدباب کیا ہم سب جانتے ہیں۔ آپ پھر آ جائیے سانحہ کوئٹہ لے لیجئے، اتنے خوفناک حادثات ہوئے، اس حکومت نے کیا سدباب کیا۔ آپ حال ہی میں دیکھیے سانحہ سیالکوٹ مشہور تھا علامہ اقبال کے طور پر، سیالکوٹ مشہور تھا فیض احمد فیض کے شہر کے طور پر، سیالکوٹ مشہور تھا کھیلوں اور سرجری کے سامان کے طور پر۔ اس حکومت کے دور میں سانحہ سیالکوٹ ہوا،
سری لنکا کے جو مینیجر کے ساتھ جو بربریت کے ساتھ اس کو مارا گیا، ثانیہ سیالکوٹ ہوا، اب اس کے بعد آپ ثانیہ کراچی دیکھیے، اس کے بعد اب حال ہی میں یہ ثانیہ مری دیکھ لیجئے، یعنی پاکستان کے جو مشہور شہر ہیں ان کے ساتھ اب ثانیہ کا لفظ آتا جا رہا ہے۔ میں خدا نہ خواستہ یہ لفظ نہیں لینا چاہتا کہ مری تک اور پنڈی اسلام آباد کے قریب قریب یہ سانحات کے لفظ پہنچ گئے ہیں، اور خدا نہ خواستہ آئندہ یہ نہ ہو کہ ثانیہ ڈیش ڈیش یہ تاریخ لکھے۔ میں صرف آخر میں یہی کہوں گا کہ کہا جاتا ہے کہ منتخب حکومت کے ساتھ ہیں ہم لوگ، لیکن ان لوگوں سے درخواست ہے کہ اس سے پہلے تو کبھی اتنا کوئی منتخب حکومت کے ساتھ نہیں ہوا، اور آپ تمام محترم لوگوں سے بہت ہی مؤدبانہ درخواست ہے کہ منتخب حکومت کے ساتھ ہونے کی بجائے عوام کا ساتھ دیجئے، کیونکہ عوام سانحات کا شکار ہو رہی ہیں، کبھی ثانیہ سائیوال کے ذریعے، کبھی ثانیہ کوئٹہ کے ذریعے، کبھی ثانیہ سیالکوٹ کے ذریعے، کبھی ثانیہ کراچی کے ذریعے، اور اب ثانیہ مری کے ذریعے۔ یہ تمام ذمہ داری کس کی ہے؟ موجودہ حکومت کے کندھوں پر آتی ہے، لیکن ان سے حساب کون لے گا؟ اجازت دیجئے، آپ کو اگر یہ ویڈیو لائک کرنی ہو تو لائک کیجئے اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور فیڈ بیک ضرور دیجئے کمنٹ باکس میں۔ گاڈ بلیس پاکستان۔